میرا ایک سیاسی قسم کا سوال ہے. اچھا ماشاءاللہ، آپ تو یہی سمجھا کرتے تھے آج تک غیر سیاسی شخصیت ہیں. حضور، پاکستان میں حالیہ انتخاب کے نتیجہ میں مسلم لیگ نے اکثریت حاصل کی ہے. ان کی حکومت کی کامیابی کے لیے حضور کچھ نصیحت فرمائیں تھے. کن کو؟ آپ کو؟ مسلم لیگ والوں کو. انہوں نے میری کیا سننی ہے؟ ان تک میری بات پہنچے بھی تو وہ نظر انداز کریں گے، کیونکہ وہ اپنی طاقت میں ہیں، اپنے زور میں ہیں، اپنے طاقت کے نشے میں ہیں. اس لیے وہ ایک دور بیٹھے آدمی کی ناحق کی بات کی طرف ناحق توجہ کیوں دیں گے؟ ناحق اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا میری بات کو دیکھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک ناحق بات کو سنیں، اس پہ عمل کریں. ان کی عقل مانے بھی تو ان کے ماحول کے تقاضے اور ہیں، اس لیے حق ناحق کا فیصلہ اس طرح بدل جایا کرتا ہے. میں جو ان کو نصیحت کروں گا وہ ان کے تمام سیاسی تقاضوں کے خلاف ہوگی. تو کہیں گے یہ خام خواہ بیچ میں بول رہا ہے، یہ ناحق بات ہے. یہ ان معنوں میں کہہ رہا ہوں، سمجھیں؟ تو وہ کیسے مان جائیں گے جو ان کے مفاد کے، ان کو جو اپنا مفاد دکھائی دے رہا ہے اس کے خلاف ہے. جو قوم کا مفاد ہے اس کے مطابق ہوگی. اور قوم کے مفاد کو پوچھتا کون ہے؟ یہ تو جھگڑا پاکستان کا. دوسرے یہ کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں ان کے متعلق آج ہی بے نظیر صاحبہ کا بیان آیا ہے کہ اس میں اکثریت فرشتوں نے ووٹ ڈالے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ فرشتے نہ ڈالتے تو شیاطین ڈالتے، اور ان کا فرشتے کہنا بھی دراصل شیاطین کہنا ہی مراد ہے. شیاطین اس لیے نہیں کہا انہوں نے کہ غصہ نہ آ جائے. تو جس ملک میں شیاطین ووٹ ڈالتے ہوں وہاں نصیحت کہاں چلے گی؟ اگر یہ امر واقعہ ہے اور نتائج حیرت انگیز ضرور ہیں، بے حد تعجب انگیز ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے نام مٹ گئے جو ہمیشہ سے آیا کرتے تھے اور جو ان کی راہ میں دقت پیدا کر سکتے تھے. یہ قطعی بات دکھائی دیتی ہے کہ 2/3 میجارٹی ضرور حاصل کرنی تھی، جس کا مطلب ہے کچھ قانونی رد و بدل ان کے پیش نظر ہے. وہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ان حالات میں تبصرے کا تو کوئی محل ہی نہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی ہاتھ ہے، پیچھے کوئی دماغ ہے جو اس کام کو کر رہا ہے. وہ قاضی صاحب جو ہیں، قاضی حسین صاحب، وہ پہلے تو صدر پر اعتماد کرتے ہوئے خوب اچھل رہے تھے اور جو منشاء محل سمجھتے تھے، محلات صدر کا جو منشاء سمجھتے تھے، اس کے مطلب ریلیاں کرتے اور یہ کہتے انتخاب کوئی نہ ہو، یہ پہلے احتساب ہو. لیکن فیصلہ کن طاقتیں معلوم ہوتا کوئی اور تھیں. چنانچہ ان کی ساری ریلیاں بیکار گئیں اور بالآخر وہ انتخاب ہوئے وقت کے اوپر ہوئے. ایک مقصد ممکن ہے اس جد و جہد کا ایسا ہو جو حاصل ہو گیا ہو، وہ یہ ہے کہ اگر ایسا شخص جس کے متعلق سارا زمانہ جانتا ہو کہ اس کے صدر صاحب سے بہت گہرے تعلقات ہیں، جن کے متعلق اخباروں میں یہ ہوں یا نہ ہوں، اخباروں میں یہ خبریں چھپتی رہی ہوں کہ ان کی آپس کی باتیں بھی ریکارڈ ہوئی ہیں، صدر کے وعدے بھی ہیں ان سے، انہوں نے یہ بھی صدر سے کہا پرائیویٹ نجی گفتگو میں کہ مروانا دینا ہمیں، سوال ہی نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، تم فکر نہ کرو. پھر وہ آواز جو تھی جو اثر ڈال رہی تھی اس کے برعکس چیز دکھائی دی. اس آواز سے یہ تاثر پیدا ہوتا تھا کہ صدر نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں، وہ عوام کی رائے عامہ کو یہ تیار کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ انتخاب بغیر احتساب کے ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ صاحب لگے ہوئے تھے اس کام پر. لیکن یہ تو ناکام ہوئی بات، اور بڑی قطعیت کے ساتھ صدر کے محل نے انکار کیا کہ نہ ہمارا تعلق، ہمیں انتخاب ضرور کروانے ہیں. اس وقت کیا جب کہ باقی پارٹیوں کے لیے تاخیر ہو چکی تھی اس بات میں. اگر شروع سے پارٹیاں یہ تاثر لے کر بیٹھی ہوں کہ یہ صاحب صدر کی آواز ہیں، تو
ہرگز بعید نہیں کہ ان کے انتخاب کی تیاریاں اس وجہ سے متاثر ہو جائیں. وہ کہیں تماشا ہے، کھیل ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. اور وہ کچھ بھی نہ ہونے کے خیال سے بیٹھی رہیں. جب اعلان ہو تو اتنا تھوڑا وقت رہ جائے کہ پھر ان کے لیے وہ تیاری ممکن نہ رہی ہو. یہ چیز تو بڑی واضح دکھائی دی ہے، واقعتاً ایسا ہوا ہے. بہت سی پارٹیاں ایسی تھیں جو اس امید پر، اس آواز کے نتیجے میں اس امید پر کہ یہ تو خام خواہ کی ایک نورہ کشتی ہو رہی ہے، تماشے ہو رہے ہیں، ہونا ہمانا کچھ نہیں، آرام سے بیٹھی رہی ہوں گی. اور جب یہ اعلان ہوا بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہ ہو کے رہے گا اور فوج تیار ہو گئی ہے، تو اتنے تھوڑے دن رہ گئے تھے کہ اس میں ہمارے جیسے ملک میں سیاسی شعور کو بیدار کرنا اس تھوڑے سے عرصے میں اور عوام کو حرکت میں لے آنا، یہ بہت مشکل کام تھا. اس لیے جس کو کہتے ہیں ٹرن آؤٹ کم ہوا، عوام نے رد کر دیا ہے سیاست. یہ جھوٹ ہے. ہمارے عوام بیچارے اتنی سوچوں والے ہیں ہی نہیں کہ رد کریں یا قبول کریں. اپنے مفادات دیکھنے ہیں، پارٹیاں بنانی ہیں. جو سست رفتار معاشرہ اور سست رفتار قوم ان معنوں میں کہ وہ اب زمانے سے کچھ پیچھے رہ گئی ہے. ایسی قوم جس کی پکی سڑکوں پر تیز رفتار کاریں بھی چلتی ہیں اور گڈھے بھی چلتے ہیں، اور گھوڑا گاڑیاں یعنی ٹانگیں تو ہیں ہی، گدھا گاڑیاں بھی لمبے لمبے بانس ڈالے ہوئے رات کو بھی بغیر روشنی کی چلتی ہیں. ایسی سڑک پر چلنا، جنہوں نے کار چلائی ہو، میں چلاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے اور کتنا پہلے ہمیں ہارن بجانا پڑتا تھا یا روشنیوں کی وار جلا کر ان کو بتانا پڑتا تھا کہ آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. بعض دور سے بھی نظر آ رہے ہیں، ان کو آواز شاید پہنچتی بھی نہ ہو تو لوگ ہارن بجانا شروع کر دیتے ہیں. ان کے ہٹتے ہٹتے وقت لگتا ہے. ایک گدھا گاڑی نے اپنے پہلو بدلنا ہے اور پھر ایک بیل نے اپنا رستہ بدلنا ہے، آسان کام نہیں. تو یہ چیزیں اگرچہ جانوروں سے تعلق رکھتی ہیں مگر قوم کے مزاج سے بھی تعلق رکھتی ہیں. قوم سست رو ہے، اس کو عادت نہیں تیز رد عمل دکھائے. اور دیہات میں خاص طور پر، شہروں میں تو ہو جاتا ہے رد عمل، لیکن دیہات میں اس سارے عوام الناس کو، جن کو اردو میں کالا نام بھی کہتے ہیں، عوام کالا نام، ان بیچاروں کو تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے مہم چلانی پڑتی ہے، آندھیاں لانی پڑتی ہیں، ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے، سائیکلونز چلتے ہیں، تب جا کر وہ عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں. میرے خیال میں اس کی کمی ہے. اس پہلو سے اگر یہ بات درست ہے تو یا اتفاقاً ہوا ہے کہ ان کی بات نہیں مانی عوام نے اور لوگوں نے، یعنی حکومت نے، یہ ان کو کہا ہی نہیں تھا، اپنی طرف سے لگے ہوئے تھے، یا گہرا مقصد یہ تھا کہ سیاسی شعور کو بیدار ہونے کا موقع نہ دیا جائے اور اس عرصے میں جو کچھ ہم نے کروانا کروا لیں. اگر یہ بات درست ہے تو پھر رائے پوچھنے کا مطلب ہی کوئی نہیں. مجھے کیا پتا کہ ان کی سوچیں کیا ہیں جنہوں نے کروایا سب کچھ. وہ صدر سے بالا ہستیاں ہیں. اب وہی قاضی صاحب بڑی چلاکی کے ساتھ آج ایک بات کر گئے ہیں. چلاکی تو ان کے داخل ہے بڑی سخت. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پہلے کہہ رہے تھے 20% سے زیادہ ہو گئی نہیں، اور اپنے نام کریڈٹ لینے کے لیے یہ اعلان کر رہے تھے، اے عوام الناس 80% گھروں میں بیٹھے رہو، 20% جاؤ. ایسا ہم خانہ اعلان ہے. عواموں کو کیا پتا کہ کتنی فیصد پوری ہوگی. میں جاؤں گا تو 80% بگڑے گی یا ٹھیک ہوگی. اس فیصد کے حساب سے تو عوام الناس اندازہ لگا سکتے ہی نہیں. اگر حکم بھی مان جائے قاضی صاحب کا تو اس پر عمل ممکن ہی نہیں. جب بعد میں حکومت کی طرف سے شروع میں اعلان ہوئے کہ ووٹ قریباً 20% پڑے ہیں، اس وقت بات کی سمجھ آئی کہ قاضی صاحب کا واسطہ کسی فیصلہ کن دماغ سے ضرور تھا. الہام سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ مشرف کیے گئے ہوں کبھی، جو منکر ہیں اس بات کے کہ
اب زمانے میں اللہ تعالیٰ کسی سے کلام کر سکتا ہے. تو ان کا الہام قصر صدارت سے اترتا ہوگا یا کسی اور صاحب امر کی طرف سے اترتا ہوگا جو دنیا کا صاحب امر ہے. تو اس وقت جب شروع کے اعلان ہوئے اس وقت مجھے بات سمجھ آئی یہ قاضی صاحب جو فیصد کی بات کر رہے ہیں بظاہر بڑی احمقانہ بات ہے. کھلے بندوں بار بار اعلان فرما رہے ہیں، قاضی حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو عامت الناس 80% گھر بیٹھے رہیں، 20% چلے جائیں. وہ احمقانہ سے زیادہ وہ شاطرانہ تھا. یعنی اس میں چال چلی جا رہی تھی. وہ یہ چال تھی کہ یہ میرا یہ ہو جائے گا، نام ہو جائے گا کہ اتنا صحیح اندازہ، اور میرا یہ اثر پڑ جائے گا، قوم تو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ساری. اس 20% ووٹ والے جو منتخب لوگ ہیں ان کی کیا حیثیت ہے جب میرے حکم پر 80% گھر بیٹھے رہے تو 80% میرے ساتھ ہے. تو اس لحاظ سے وہ ان عامت الناس ان کے عامت الناس بن جاتے ہیں. لیکن اس دوران ان کو محسوس ہوا کہ بات ہاتھ سے نکل رہی ہے، 20% رکھتے ہوئے ہماری مرضی کے آدمی سارے آئیں گے نہیں. چنانچہ وہاں جو جادوگری کے ووٹ نکلے اس کی طرف اشارہ کیے بے نظیر نے کہ وہ فرشتوں نے ووٹ ڈالے ہیں. ایک چٹھا صاحب کا بیان تھا کہ ایک میں جانتا ہوں ایک جگہ کل ووٹ 600 تھے اور پرچیوں میں سے 1000 نکلے. تو یہ جو تماشے ہوتے ہیں یہ بہت گہری بات ہے. اور انہوں نے آج وہ بات اپنی چلاکی سے یوں بیان کی ہے کہ یہ جو اتنے فیصد ان کو ووٹ ملے اور اتنے فیصد ہو گئے ہیں یہ کرامت ہے. اور سمجھیں کرامت کیا سمجھیں؟ بھائی کرامت والے وہ فرشتہ ہی ہے نا. نہیں. ہمارے جو آرمی کے چیف سٹاف ہیں، جو کمانڈر ان چیف ہیں، ان کا نام جہانگیر کرامت ہے. سمجھے؟ تو اس ظالم نے یہ تاثر دیا ہے. ڈرپوک بھی بڑا سخت ہے اور بہادر بھی بنتا ہے اور چالاک بھی. تو ایک لفظ کرامت میں یہ اپنی کرامت دکھا گئے ہیں. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیوقوفوں پیچھے فوج ہے اور کمانڈر ان چیف صاحب کے حکم سے سب کچھ ہوا ہے. جرأت سے الزام نہیں لگا سکتے. پہلے صدر کی طرف دیکھتے رہے، صدر کی نمائندگی کرتے رہے، بعد میں انہوں نے خیال کیا ہے کہ الٹ پلٹ ہو گئی، پیچھے کوئی اور تھا اور اس پچھلے کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے، اس لیے یہ فرما دیا کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ کرامت ہے. سمجھ گئے آپ؟ جہاں کرامتیں ہو رہی ہیں میں کیا کہوں؟ میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں کہ کیا ہوگا؟ لیکن یہ جانتا ہوں کہ ایک کرامت حقیقی بھی ہے جو اوپر سے اترتی ہے. اس کے سامنے ساری کرامتیں دنیا کی برباد ہو جایا کرتی ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو اللہ بہتر جانتا ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں، سب دعائیں کریں کہ خدا اب اپنی کرامت دکھائے. ٹھیک ہے؟